لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر، صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء، العبد المؤيد والرسول المسدد، مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء، لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد، فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. خالق موت و حیات مقصد حیات و ممات کا اعلان کر رہا ہے. الذی، وہ پروردگار، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اس دنیا میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے، کون احسن ہے. موت و حیات کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے آزمایا جائے. یہ موت تو ہر انسان کے لیے لازمی ہے. قدرت نے اعلان عام کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. دیکھو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. اور بات اسی مرحلے پر تمام نہیں ہو جاتی کہ مر گئے، ختم ہو گئے، قصہ تمام ہو گیا. ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. عزیزوں، اعلان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹو گے. یہاں پلٹنے کا ذکر نہیں ہے، پلٹائے جانے کا تذکرہ ہے کہ تم کو ہماری بارگاہ میں پھر پلٹایا جائے گا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اگر راضی برضا پلٹنے کو تیار نہیں ہے تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں پلٹا دے گا. قرآن کریم میں جہاں ایک طرف اللہ نے یہ اعلان کیا کہ
کہ ثم الینا ترجعون، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر انسان راضی برضا ہنسی خوشی اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر سب تیار ہوتے تو پلٹائے جانے کا ذکر نہ ہوتا۔ پلٹائے جانے کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ سب خود سے نہیں آنے والے ہیں۔ تو میرا مالک، کیا اس کائنات میں کوئی اپنی مرضی سے تیری بارگاہ کی طرف آنے والا نہیں ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں میرے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، رنج و غم طاری ہوتا ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جو پلٹائے جائیں گے اور کچھ وہ ہیں جو پلٹ کر کے خود جائیں گے، اور ضروری سب کے لیے ہے، چاہے کوئی مرضی سے اپنے پلٹنا چاہے یا نہ پلٹنا چاہے، لیکن جہاں سے چلا ہے وہاں پر اس کو پہنچنا ہے۔ اللہ نے اپنی وحدت کی نشانی کو تخلیق کائنات میں رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب جگہ مسطح ہوتی ہے تو انسان جہاں سے چلتا ہے وہاں پلٹتا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ حسینیہ جواہر علی خان، ایک مغربی دیوار ہے، ایک مشرقی دیوار ہے۔ اب مغربی دیوار سے جو چلا وہ مشرقی دیوار تک پہنچا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سفر کی ابتدا اور انتہا دونوں الگ الگ ہے۔ وہ نقطہ جہاں سے چلا وہ اور وہ نقطہ جہاں تک پہنچا وہ اور۔ لیکن اس کے برخلاف اگر چیزیں دائرے میں ہیں، سرکل میں ہیں، تو جہاں سے چلے گا وہیں پہنچے گا۔ جو نقطۂ آغاز ہے وہی نقطۂ انجام بنے گا۔ اللہ نے اپنی وحدت کی نشانی کو اس کائنات میں رکھا۔ وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ وہ دنیا کی کوئی بھی شکل پیدا کر سکتا تھا کہ کائنات کو الگ الگ شکل میں بنا سکتا تھا، لیکن پوری کائنات کو اس نے دائرے میں رکھا۔ چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ مریخ و زحل ہو، چاہے وہ زمین ہو، سب اپنے دائرے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں چاہے وہ کہکشان ہو، وہ ملکی وے ہو، ہزاروں کائنات میں خلق کی ہوئی کہکشانیں اور ملکی وے سب کے سب سرکل میں ہیں۔ تو سرکل میں کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی وحدت کی نشانی رکھی ہے۔ کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے چلے وہیں پر پہنچے۔ اور میں اس کی مثال دیتا چلوں کہ مثال کے طور پر اللہ نے اس چیز کو کائنات کے ذرے ذرے میں رکھا ہے، چاہے وہ پودے ہوں، اناج ہوں، درخت ہوں یا کوئی اور چیز ہو، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہیں انتہا ہوتی ہے۔ آپ نے کھیت کو جوتا، کھیت تیار ہو گیا تو آپ لے آئے منو گندم لا کر کے آپ نے کھیت میں چھیٹ دیا، گندم غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ نے گندم ضائع کر دیا، مٹی میں چلا گیا، ختم ہو گیا۔ کہا ختم نہیں ہوا، انتظار کیجئے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد اسی کھیت میں کوپلیں نکل آئیں۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ گندم نے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم نے کہا کوپل بن گیا، اب اس کو گھر لے جائیے ورنہ ضائع ہو جائے گی۔ کہا رکو، انتظار کرو۔ ہم نے دیکھا کہ کھیت لہلہانے لگے، سبزہ زار بن گیا۔ ہم نے کہا اب اس کو کاٹ کر کے ہم گھر لے آئیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ کہا نہیں، ابھی اس کو کاٹ کر کے گھر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب وہ پودے بڑے ہو گئے ہیں، کھیت لہلہا رہا ہے، ہر طرف سبزہ ہے، بالیاں نکل آئیں۔ ہم نے کہا اس کو اپنے گھر لے آئیں، یہ ضائع ہو جائے گا۔ کہا نہیں رکو، ابھی اور انتظار کرو۔ ہم نے دیکھا کہ بالیوں کے اندر گندم آنا شروع ہو گئے، بالیاں سوکھ گئی۔ کہا اب گھر لے کر کے آؤ، اس لیے کہ یہ گندم سے سفر اس نے شروع کیا تھا اور گندم تک پہنچ گیا، یہ اس کا کمال ہے۔ تو کمال انسانی یہ ہے
کہ جہاں سے سفر شروع کیا ہے وہیں پر پہنچ جائے۔ اللہ نے ہر چیز کو اسی اعتبار سے رکھا ہے۔ اب یہ انسان جو اللہ کی بارگاہ سے چلا ہے تو اس کو پہنچنا بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے۔ کوئی شہرت پر جا کر کے ٹک گیا، کوئی اقتدار پر جا کر کے ٹک گیا، کوئی دولت پر جا کر کے ٹک گیا، کوئی کہیں جا کر کے رک گیا، لیکن خدا کہتا ہے انسان یہ دولت تیری منزل نہیں ہے، انسان یہ حکومت تیری منزل نہیں ہے، اے انسان یہ شہرت تیری منزل نہیں ہے، تو خدا کی بارگاہ سے چلا تھا، خدا کی بارگاہ تک آ جائے، یہی تیرا سب سے بڑا کمال ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کائنات کے سب سے کامیاب ترین انسان نے یہ کیوں کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے سفر کیا تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ تو ہر مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی آواز دے رہے ہیں کہ میرا سفر حیات ظاہری بھی خانہ کعبہ سے ہے، اور اس زندگی کا اختتام بھی مسجد کوفہ، یعنی آیا تو اللہ کا گھر، جا رہا ہوں تو اللہ کا گھر ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، کمال انسانی یہ ہے کہ وہ جہاں سے چلا ہے وہیں پر آ کر کے پہنچے، وہ اللہ کی بارگاہ سے چلا ہے۔ لہٰذا اس کا کمال یہ ہے کہ تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا وہ صرف خدا کا بندہ بن کر کے رہ جائے، اور اسی لیے کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے۔ خدا یہ بھی اعلان کر سکتا تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون زیادہ ہے۔ جس نے زیادہ نمازیں پڑھیں وہ کامیاب، جس نے زیادہ روزے رکھے وہ کامیاب، جس نے زیادہ نیکیاں کیں وہ کامیاب، جس نے زیادہ حج کیا وہ کامیاب۔ کہا نہیں، ہم تم سے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزوں، جب مطالبہ کثرت کا ہوتا ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت بھی برابر کا دیا جائے۔ آپ نے 100 سوال دیے اور یہ اعلان کیا کہ جو جتنے زیادہ سوالات کو حل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، لیکن وقت آپ نے سب کو برابر کا نہیں دیا۔ کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 2 گھنٹہ، کسی کو 1.5 گھنٹہ، کسی کو 15 منٹ، تو احتجاج ہوگا۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ جو زیادہ سوالات کو حل کرے گا وہ کامیاب، تو سب کو برابر سے وقت ملنا چاہیے۔ اگر کامیابی کا معیار زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ حج، یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو اللہ سب کو برابر سے زندگی دیتا۔ جس نے 100 سال کی عمر پائی ہے تو ظاہر بات ہے اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، اس کے روزے زیادہ ہوں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور جس نے 50 سال کی زندگی پائی تو اس کے آدھا ہے، جس نے 30 سال کی زندگی پائی وہ اس سے بھی کم ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم کثرت عمل کو نہیں دیکھتے، ہم حسن عمل کو دیکھتے ہیں۔ عمل میں حسن کتنا پایا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 100 برس کی زندگی قابل تذکرہ نہ ہو۔ ماضی کی تاریخ اٹھائیں، کوئی 300 برس زندہ رہا، کوئی 400 برس زندہ رہا، کوئی 1000 برس زندہ رہا۔ انبیاء میں جناب نوح کو 2500 سال کی زندگی ملی۔ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی بہت طویل ہو، 100 برس کی زندگی ہو، 80 برس کی زندگی ہو، لیکن تاریخ میں قابل تذکرہ نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کی زندگی وہ تاریخ کا جز بن جائے،
ورنہ 6 برس کی حیات میں گھر میں بچہ قابل تذکرہ نہیں ہوتا، نہ اس کے فضائل سامنے آتے ہیں نہ کمالات سامنے آتے ہیں، لیکن 6 مہینے کی زندگی جو وقار اسلام کی ضمانت بن گئی، جس نے اسلام کو تحفظ عطا کیا۔ اور اگر معاملہ اسی کثرت پر ہوتا کہ جس نے زیادہ ڈیوٹی کی، جس نے زیادہ عمل انجام دیا وہ کامیاب، تو جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام نے صرف 23 سال کی تبلیغ کی۔ تو 950 سال 23 سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ ہم کثرت عمل کو نہیں دیکھتے۔ نوح نے کتنے دنوں تبلیغ کی یہ اپنی جگہ، اس تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا، ہم کثرت عمل کو نہیں، ہم نتیجہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ عاجز ہو گئے، 80 افراد سے زیادہ ان پر ایمان لانے والے نہیں رہے، تو جناب نوح علیہ السلام نے بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ پروردگارا، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا اور دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی، میں ان کو جتنا بلاتا تھا اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے جاتے تھے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اب جناب نوح نے 950 برس کے بعد بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے پہلے کیوں نہیں بددعا کی؟ کہ نوح صبر کرتے رہے، جب تک قوت صبر تھی بددعا نہیں کیا۔ اب بددعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس سے زیادہ نوح صبر نہیں کر سکتے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ 950 برس کے بعد ہی صحیح نوح کے صبر کی انتہا معلوم ہو گئی، مگر محمد و آل محمد نے مصائب اور آلام کے گرداب میں ہونے کے باوجود بددعا نہیں کی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے صبر کی انتہا کیا ہے نہیں معلوم۔ ظلم کی سرحدوں کا تو اندازہ ہو گیا کہ یزید کتنا ظالم تھا، حجاج کتنا ظالم تھا، متوکل کتنا ظالم تھا، مگر ان کے صبر کی انتہا نہیں معلوم ہو سکی کہ کتنے بڑے صابر تھے۔ اور جناب نوح علیہ السلام نے جب بددعا کی تو یہ کہا کہ پروردگارا، ہم نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی بلایا، میں جتنا بلاتا تھا اتنا ہی یہ راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ جناب نوح نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، اور کشتی کہاں بنا رہے تھے؟ میدان میں۔ ظاہر بات ہے کہ جب چھوٹے جہاز اور بڑی کشتیاں بنائی جاتی ہیں تو دریا اور سمندر کے کنارے، تاکہ آسانی سے پانی میں چل جائے۔ میدان میں کوئی کشتی نہیں بناتا ہے، اسی لیے امت نے کہا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ جبکہ نوح امت کی نجات کا اہتمام کر رہے تھے، تو عزیزوں، جب نبی امت کی نجات کا انتظام کرتا ہے تو امت نبی کے دماغ پر الزام لگاتی ہے، اور جب اور وہی ہوئی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح تم کشتی بناؤ لیکن بِأَعْيُنِنَا، نگاہوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے ذریعے۔ یہ نہیں کہا نوح کشتی بناؤ، نوح نبی ہیں،
مگر اپنی مرضی سے کشتی نہیں بنا سکتے ہیں، وحی پروردگار سے بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام کشتی نہیں ہے، کشتی نجات ہے، اور جب کشتی نجات بنے گی تو اس کی دو صفت ہے، وہ نگاہوں کے سامنے ہوگی، میدانوں میں بنائی جائے گی تاکہ لوگ کشتی کو بنتے ہوئے دیکھ لیں، اور اپنی مرضی سے نہیں بنے گی بلکہ وحی ربانی کے تابع ہو کر کے بنانا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی جب کشتی نجات بنا رہے تھے تو وحی کے پابند ہو کر کے اور میدان غدیر خم میں بنا رہے تھے۔ کہ یہ نجات کی کشتی ہے، یہ بند کمروں میں نہیں بنتی ہے بلکہ غدیر کے کھلے ہوئے میدان میں بنائی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، کشتی تیار ہو گئی۔ جناب نوح نے بددعا کیا کی تھی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگارا میں نے اپنی قوم کو بلایا، رات میں بھی بلایا اور دن میں بھی بلایا، فلم یزد دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو بلاتا تھا اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے تھے، اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے تھے۔ میں نے جتنا بلایا اتنا ہی یہ فرار اختیار کرتے رہے۔ جناب نوح یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جناب نوح زخمی ہو جاتے تھے، اور جبریل شام کے وقت آ کر کے نوح کو پتھروں سے نکالتے تھے، اپنے پروں کو مس کرتے تھے، نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ نوح دوسرے دن نئے عزم کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے۔ یہاں بڑا خوبصورت لطیف جملہ استاد محترم علامہ تقی الحیدری صاحب قبلہ کا ہے، جس کو میں اپنے اضافے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب نوح زخمی ہوئے تو ملک کے پروں کے ذریعے شفا ملی۔ ایک ملک بھی زخمی پڑا ہوا تھا جزیرے میں، اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ملائک کی صفیں جا رہی ہیں، آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ اڑتے ہوئے فرشتے نیچے آ گئے جزیرے میں، کہا آخری نبی کے یہاں دوسرا نواسا پیدا ہوا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا آخری نبی پیدا ہو گئے، چلو ہم کو بھی لے چلو۔ اس لیے کہ جب میں عتاب کا شکار ہوا تھا، یاد رکھیں عذاب نہیں، عذاب وہ کہ جس سے رہائی ممکن نہیں ہے، عذاب ہے تو اس سے رہائی ممکن نہیں، عتاب وہ ہے کہ سختی برداشت کرے گا نجات مل جائے گی، اس پر عتاب تھا۔ کہا جب مجھے پر عتاب ہوا تو میں نے پوچھا کہ کب نجات ملے گی؟ کہا جب آخری نبی تمہارے لیے شفاعت کر دیں، تب سے میں آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اور آخری نبی آگے مجھے خبر نہیں۔ اب دیکھیں اس انتظار کا فائدہ کیا ہوا، فرشتے کسی اور راستے سے نکل جاتے ہیں۔ جناب زہرا پیدا ہوئی، مبارکباد کے لیے آئے تو فطرس کے علاقے سے نہیں گئے۔ امیر المومنین پیدا ہوئے، ملائک مبارکباد کے لیے آئے، اس راستے سے نہیں گئے۔ امام حسن پیدا ہوئے، فرشتے مبارکباد کے لیے آئے مگر اس راستے سے نہیں گئے، چونکہ ان کے ذریعے سے فطرس کو نجات نہیں ملنی تھی۔ اب جو امام حسین پیدا ہوئے تو فرشتے اس راستے سے چلے، اور کیوں چلے؟ وہ کوئی اور راستے سے جا سکتے تھے، اس لیے کہ ایک فرشتہ اپنی نجات کا انتظار کر رہا تھا کسی آنے والے کا جس سے نجات ملے۔ کاش دنیا انتظار کی اہمیت کو سمجھ لیتی۔ فطرس نے انتظار کیا آخری نبی کا تو وہ کامیاب ہو گیا، ہم انتظار کر رہے ہیں آخری امام کا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزوں، لے کر کے آ گئے پیغمبر کے پاس۔ پیغمبر
سے فطرت نے کہا کہ آپ میری شفاعت کیجیے۔ پیغمبر مسکرائے، کہا وہ جو گہوارے میں بچے کو دیکھ رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو مس کر دو۔ یا رسول اللہ آپ مس کر دیتے؟ اس نے آپ کو وسیلہ بنایا، آپ نے گہوارے امام حسین کو وسیلہ بنایا، اور امام حسین کو نہیں بلکہ گہوارے حسین کو۔ امام حسین کو ہی آغوش میں دے دیتے، فطرت سے حسین مس ہو جاتے، کیا بالوں پر نہیں ملتے؟ کہ یقیناً مل جاتے، مگر حسین ہر زمانے میں تو موجود نہیں ہوتے، بعد والوں کو کیا ملتا؟ فطرت اپنے آپ کو گہوارے حسین سے مس کرے۔ اچھا ایک خاص بات یہ کہ گہوارہ مدینے کے بنائے ہوئے بڑھئی کا تھا، جنت کا نہ تھا۔ جنت سے گہوارہ جھلانے والے آئے، گہوارہ نہیں آیا۔ اگر یہ جنت کا گہوارہ ہوتا تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ خاصیت گہوارے میں تھی، جنت کا گہوارہ تھا، بڑی برکت ہے۔ کنی گہوارہ اسی مدینے کا معمولی لکڑی کا بنا ہوا، لیکن سنو، اس معمولی گہوارے کو ہم نے غیر معمولی اس لیے بنا دیا کہ یہ حسین سے منسوب ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ جو چیزیں حسین سے منسوب ہو جاتی ہیں، قابل احترام ہوتی ہیں، لائق تعظیم ہوتی ہے۔ آج علم حسین مظلوم سے منسوب ہے، تابوت ان سے منسوب ہے، زری ان سے منسوب ہے۔ اب جب ان سے مضبوط ہے، منسوب ہے، تو نسبت سے عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو ہم اس کا بوسہ دیتے ہیں، ہماری مرادوں کو بالوں پر مل جاتے ہیں، جیسے فطرت کو بالوں پر ملے تھے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، فطرت کو نجات ملی۔ جناب نوح نے کیا بد دعا کی کہ لم یزد دعائی الا فرارا، میں جتنا بلاتا ہوں اتنا یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جناب نوح نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ ایک شکایت کی کہ میں بلاتا ہوں اور یہ فرار کر جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کو امت کے کسی عمل سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی اس بات سے کہ نبی بلاتا رہے، امت فرار اختیار کرتی رہے۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ ما اوذی النبی قط کما اوذیتو، کسی نبی کو وہ اذیت نہیں دی گئی جو اذیت مجھے دی گئی ہے۔ جو اذیت مجھے دی گئی ہے وہ کسی نبی کو نہیں دی۔ تو عزیزوں، جناب نوح کی کشتی تیار ہوئی، صرف 80 افراد ایمان لائے، تو 950 سال کی تبلیغ کشتی میں سمٹ گئی۔ یہ کل داستان ہے جناب نوح کی تبلیغ کی کہ سب کے سب کشتی میں سمٹ کر کے آ گئے۔ لیکن پیغمبر اعظم کی 23 سال کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر صدائے لا الہ الا اللہ نہ بلند ہو رہی ہو۔ آپ دیکھیں کہ لاطینی امریکہ میں سب سے پہلے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر وہ جگہ جہاں سب سے آخر میں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں سے اگر صرف آذان صبح کے سلسلے کو دیکھیں تو ایک آذان ختم ہوتی ہے، دوسری کے شروع ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ 24 گھنٹے کے سرکل میں کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی گوشے میں آذان صبح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پیغمبر کی تبلیغ تمام عالم میں، اسی لیے کہا کہ ہم کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کرتے، حسن عمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم حسن عمل کو دیکھتے ہیں کہ حسن عمل کیا ہے۔ اور عزیزوں یاد رکھیں کہ اگر حسن عمل شامل ہے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن کی افضل بہتر ہے، کس سے؟ من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے۔ عزیزوں، عمل کتنا ہے، یعنی اللہ مقدار عمل کو نہیں دیکھتا، معیار عمل کو دیکھتا ہے کہ اس عمل کا معیار کیا ہے، کتنا کیا ہے وہ نہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل وہ بڑے بڑے عمل کے اوپر حاوی ہو جائے، چھوٹا سا عمل لیکن بڑے عمل میں افضل ہو۔ اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری نگاہ میں بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اگر عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو معمولی عمل بھی خدا کی نگاہ میں عظیم ہے، اور عمل اگر بندوں کے لیے کیا گیا ہے تو ہمارا بڑا عمل بھی حقیر ہے۔ ہم سے حسن عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ کیوں مطالبہ کیا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ جب ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو اس نے اعلان کیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، جب ہماری خلقت احسن ہے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا عمل بھی احسن ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سر پر تاج کرامت و شرافت کو اللہ نے رکھا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا عمل بھی احسن ہونا چاہیے۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ شرافت ہی وہ ہے کہ جو انسان کے عمل کو احسن بناتی ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، تو نیکی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جہاں شرافت پائی جاتی ہے۔ ہم نے جب نیکی کی تو ہمارے پیش نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کا کوئی رد عمل ہمارے سامنے آئے، جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اس نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی کسی طالب علم کی فیس جمع کر دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تو اس سے وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے خرچ تو پیسہ کیا ہے نا، مگر اس سے چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، جبکہ اس نے اس کو عزت نہیں دی ہے، اس نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے عمل کیا ہے۔ کہ جب انسان کسی شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ شرافت جو ہے اس کی عزت کا سبب بنتی ہے، تو سامنے والے سے ہم کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا رد عمل، کم سے کم اتنا تو ضرور کہ وہ شکریہ ادا کرے۔ یہ ہے ہمارے نفس کی کمزوری ہے، ہم نے خرچ کیا دولت، ہم نے خرچ کیا وقت، ہم نے خرچ کیا علم، کسی کو پڑھا دیا، کسی کی مدد کر دی، تو ہم نے وقت خرچ کیا، علم خرچ کیا، دولت خرچ کیا، اور اس کے مقابلے میں ہم عزت چاہتے ہیں،
جبکہ ہم نے اپنی عزت کو داؤں پہ نہیں لگایا ہے۔ جہاں ہماری آبرو خطرے میں ہو تو ہم وہاں مدد نہیں کرتے ہیں، تو عزت دیتے نہیں بلکہ عزت چاہتے ہیں۔ مگر شرافت کا کمال یہ ہے کہ اگر کسی کو دیا ہے تو شکریہ کی بھی امید نہ رکھی جائے، اور وہ ہیں آل محمد علیہ السلام، کہ مسلسل 3 دن تک روزے رکھے، افطار کے وقت کھانا سائل کو دے دیا، پانی سے افطار کیا، اور پھر فرماتے ہیں ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم کو تم سے کوئی جزا چاہیے نہ ہم کو تمہارا شکریہ چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شریف کسے کہتے ہیں؟ شریف کس کو کہتے ہیں؟ شریف کے مقابلے میں ذلیل نہیں ہے۔ شریف کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ رذیل ہے۔ رذیل اور شریف، شریف وہ جو شرافت کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہو، اور رذیل وہ جو شرافت کو دوسروں پر قرض سمجھتا ہو۔ اللہ نے جب ہم کو شریف بنایا، اللہ نے جب ہم کو شرافت دی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بندوں کے کام آئیں۔ اب وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ مدد نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو قرض اس کے اوپر ہے اس کو ادا کر رہا ہے، لہذا وہ نیکیاں کرے گا، بدلہ نہیں چاہے گا، وہ کار خیر کرے گا مگر شکریہ کا منتظر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اعتبار سے اپنا قرض اتار رہا ہے۔ رذیل وہ ہے کہ وہ بھی نیکی کرتا ہے مگر یہ سوچ کر کے کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا تو ہمارا قرض ہے، ہم نے ان کے لیے وقت خرچ کیا تو ہمارا قرض ہے، یعنی ہم جو دے رہے ہیں سامنے والے کو اس کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں رذیل۔ تو شریف وہ ہے، اور یہی نہیں، شرافت کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ جب ایران کی شہزادیاں لائی گئیں، دوسرا دور خلافت تھا، انہوں نے حکم صادر کیا کہ جتنی عورتیں ہیں ان کو بازار میں لے جا کے بیچ دو۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اکرموا کریم کل قوم، دیکھو ہر قوم کے کریم کی عزت کرو، ہر قوم کے شریف کی عزت کرو۔ اگر کوئی مومن ہے اور وہ شریف ہے تو اس کی عزت 2 وجہوں سے ہوگی، ایک ایمان، دوسرے شرافت۔ مومن نہیں ہے تب بھی اس کی عزت ایک وجہ سے ہوگی کہ اس میں شرافت پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شہزادیاں ہیں، ولو بھی ایمان نہیں رکھتی ہیں، ان کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، یعنی جو رسول کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ رسول کی بات کو نہیں جانتا، اور جو حقیقی جانشین پیغمبر وہ یاد دلا رہا ہے کہ فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، فیصلہ پیغمبر کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں اکرموا کریم کل قوم، دیکھو ہر قوم کے کریم کی عزت کرو، لہذا ان کو بازاروں میں نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ اور چنانچہ عزت دی، ایک کا عقد امام حسین سے کیا اور دوسری کا عقد محمد ابن ابی بکر سے کیا۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام، یوں تو آپ دیکھیں کہ شرافت انبیاء کا ورثہ، شرافت ائمہ کا طریقہ، شرافت حسین کیا ہے؟ چنانچہ شہادت امام حسین کے بعد
ایک عرب آیا اور قبر امام حسین پر گر کر کے رونے لگا کہ آقا آپ پر ظلم نہ ہوتا، آپ بھوکے نہ ہوتے، آپ پیاسے نہ ہوتے، آپ قربانیاں نہ پیش کرتے، آپ کا گلا نہ کاٹا جاتا، کوئی مصیبت نہ پڑتی، تب بھی آپ پر رونے کے لیے کافی تھا کہ آپ جیسا شریف اور شرافت کا علمبردار ہمارے درمیان نہیں رہا۔ چنانچہ امام حسین کے پاس ایک بدو عرب آیا اور اس نے سوال کیا، حسین مجھے آپ سے کچھ چاہیے، آپ ہم کو کچھ دیں، کچھ عطا کریں۔ امام حسین نے مال رکھا ہوا تھا، جیسے ہی آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ رک جائیے، ابھی جلدی نہ کیجیے مجھے دینے کی، آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے کہ پورے مدینے کو چھوڑ کر کے اتنے بڑے بڑے پیسے والے دولت والے سخی موجود ہیں، میں نے آپ ہی سے کیوں مانگا؟ میں کسی سے بھی مانگ سکتا تھا، ان سے بھی مانگ سکتا تھا، ان سے بھی مانگ سکتا تھا، میں نے آپ ہی سے کیوں مانگا؟ امام حسین مسکرائے کہ اچھا بتاؤ کہ تم پورے مدینے کو چھوڑ کر کے میرے ہی پاس کیوں آئے؟ دیکھیے، ہر سائل کے سوال کو رد مت کیجیے، اس نے اپنی شرافت، اپنی آبرو کا سودا کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب کچھ مانگنا ہے تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگنا، 5ویں سے ہرگز نہ مانگنا۔ پہلے وہ عرب جس میں شرافت پائی جاتی ہو، یعنی شریف عرب ہو۔ دوسرے، اگر شریف عرب نہ ملے تب دوسری قوموں کی طرف جاؤ، دیکھو مولائے کریم کون ہے، اس سے مانگو۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اس سے مانگو جو حامل قرآن ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اس سے مانگو کہ جس کو اللہ نے وجاہت دی ہے، وجیح بنایا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی ایک پرسنالٹی عطا کی ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ پورے عرب میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی شریف نہیں، شرافت عرب جہاں منتہی ہوتی ہے وہ آپ ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب میں کائنات پر نظر ڈالتا ہوں تو آپ سے بڑا کوئی مولائے کریم نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی کریم مولا نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی حامل قرآن نہیں، اس لیے کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت۔ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ عطرت میں ہیں، آپ حامل قرآن ہیں۔ اور دوسرے پورے عرب میں آپ سے زیادہ وجیح کوئی نہیں ہے۔ یعنی عجب بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ رسول اللہ کی آدھی شباہت ہاتھ امام حسن کے رسول اللہ کے جیسے، شان امام حسن کے رسول اللہ جیسے، لیکن قدم نسبتاً وہ امام حسین جیسا تھا۔ یہ عجب حکمت ہے کہ ہاتھ رسول اللہ جیسے امام حسن کے اور قدم امام حسین کے رسول اللہ جیسے۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ اگر حسن کے ہاتھ میں قلم ہو تو شبہ نہ کرنا
ان کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں. حسین اگر قدموں سے چل کر کے کربلا آ جائیں تو شبہ نہ کرنا، چونکہ ان کے قدم ہمارے جیسے ہیں. صلح حسن نے نہیں کی، ہم نے کی ہے. کربلا حسین نے نہیں برپا کی ہے، ہم نے برپا کی ہے. تو آپ وجی بھی ہیں، اپنے نانا سے مشابہت رکھتے ہیں. اب جب اس نے اتنا کہہ دیا تو امام نے کہا کہ اب میں بھی اپنے نانا کی بات کروں گا. تم نے میرے نانا کی بات کی ہے تو میں بھی اپنے نانا کی بات کروں گا. اور میرے نانا نے فرمایا کہ المعروف بقدر المعرفہ، یعنی سخاوت و بخشش معرفت کے علاوہ. تمہاری معرفت کیا ہے اس کا میں پہلے امتحان لوں گا. چنانچہ امام حسین نے پہلا سوال کیا، ما افضل الاعمال، یہ بتاؤ کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو اس نے کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. امام نے 1/3 مال اس کو دے دیا، کہا یہ تمہارا. دوسرا سوال امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخرت میں ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا. ہمارے اعمال ہم کو آخرت میں نہیں بچائیں گے، ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کو بچا لیں. اگر کوئی چیز ہم کو بچائے گی تو وہ ہے اللہ کا کرم. جو چیز بچائے گا وہ خدا کا کرم ہے، جو ہم کو بچائے گا اس کا رحم ہے. چنانچہ امام نے فرمایا کہ تیسرا سوال، انسان کی زینت کیا ہے؟ اچھا کپڑا پہننا، سینٹ لگا کر کے نکلنا، بننا اور سنورنا. اس نے کہا العلم معه الحلم، ایسا علم کہ جس کے ساتھ قوت برداشت ہو. بہت بڑی بات ہے. سامنے والا جو آ کر کے آپ سے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے. آپ بہت بااخلاق بن کر کے پیش آئیں گے، بڑی شرافت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن سامنے والا زبان سے تو کہہ رہا ہے، دل میں کہہ رہا بڑا مکار آدمی ہے، کام بن جائے تو بڑی بات ہے. دل کے خیالات کا کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، لہٰذا آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. لیکن علم ہو جائے کہ اس کے ذہن و دماغ میں کیا ہے، یا اس کے پہلے اس نے آپ کے خلاف کیا کیا باتیں کہی ہیں، تو پھر کیا ویسی ہی شرافت کا مظاہرہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہی کمال تھا معصومین کا، یہی رسول اللہ کا کمال تھا کہ منافقین بھی آتے تھے، پیغمبر ان کے دلوں کے حالات کو جانتے تھے، مگر ظاہری اعمال پر فیصلہ کرتے تھے، علم کے باوجود ان کو برداشت کرتے تھے. اب ذرا سوچئے کہ کتنی ناقابل برداشت بات ہوگی کہ ہر منافق کے دل کی باتوں کو برداشت کرنے والا پیغمبر برداشت نہ کر سکا، اور آخر میں اس کو کہنا پڑا کہ میرے پاس سے نکل جاؤ. تو علم کے ساتھ علم. پھر اس کے بعد میں امام نے فرمایا کہ اگر علم نہ ہو، ہر آدمی تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا نا، کچھ ہمارے جیسا بھی ہوتا ہے، کہ المال مع الکرم، مال ہو لیکن ساتھ میں سخاوت بھی ہو. قارون کی طرح کنجوس نہ ہو، خدیجہ کی طرح سخی ہو. قارون کی طرح نبی اگر مال مانگے تو دینے سے انکار نہ کرے، خدیجہ کی طرح بغیر مانگے اپنے مال کو نبی پر قربان کر دے. تو مال ہو اور اس کے ساتھ کرم ہو.
امام نے کہا ہر آدمی مالدار بھی نہیں ہوتا، بہت سے ایسے جو جاہل بھی ہیں اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ تب اس نے کہا الفقر معہ الصبر، فقیری ہو، محتاجی ہو، فاقے ہوں، مگر صبر ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو۔ فقیری اسی وقت اچھی ہے جب صبر کے ساتھ ہو، اگر صبر کے ساتھ فقیری نہیں ہے تو کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری انسان کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر صبر کے ساتھ فقیری ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں الفقر فقری، یہ فقیری میرے لیے باعث افتخار ہے۔ امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے حیرت سے کہا کہ ایسا بھی آدمی؟ تب تو مولا ایسے آدمی پر آسمان سے بجلی گر پڑے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اس نے سوچا کہ کوئی ایسا بھی منحوس ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس علم اور حلم نہ ہو، جس کے پاس کرم اور مال نہ ہو، اور جس کے پاس صبر اور نہ ہو۔ تو عزیزوں، امام نے معرفت کے اعتبار سے جتنا مال تھا سب دے دیا۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جتنی معرفت وہی اتنی ہی عطا۔ اے مالک، جب تیرے بندے نے معرفت کے اعتبار سے اپنا کل مال ایک عرب کو دے دیا اور اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا، تو یہ بتا کہ وہ بندے جو کمال معرفت کی منزل پر ہیں تو ان کو کیا دے گا؟ کہ ہم ساقی کوثر بنائیں گے، ہم قسیم نار و جنت بنائیں گے، ہم سردار جنت بنائیں گے، اور یہ چیزیں تو بہت ہی کم ہیں، ہم ان کو اپنی رضا کا مالک بنا دیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، اب دیکھیں کہ جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں ندامت اور نجات ہوتی ہے۔ اور لشکر یزید میں تھا، مگر ذاتاً خود شریف تھا، اور جب اس نے مقام شراف میں شرافت حسین کو دیکھا اسی وقت سے اس کے خیالات بدلنے لگے۔ اب آپ دیکھیے حسن عمل کہ ہو سکتا ہے کہ 100 سال کی عبادتیں رائے گاں جائیں، اور امام حسین کا ماننے والا نہیں تھا، امیر المومنین کی امامت پر یقین رکھنے والا نہیں تھا، 70 سال کی عمر تھی، تو یہ 70 سال کثرت عمل میں گزارے، ایسا نہیں کہ بے عمل تھا، اور نمازی بھی تھا، اور روزے دار بھی تھا، اور نیکیاں بھی کرتا تھا، عمل کی کثرت تھی، مگر اس کے اندر حسن عمل نہ تھا۔ 70 سال کی زندگی ایک طرف، اور کربلا میں ایک ساتھ کا حسن عمل کے ساتھ تفکر ایک طرف، جس نے حر کو شریف بنا دیا۔ اور یہی شرافت تھی، یہی حسن عمل تھا جو یزید کے لشکر سے نکال کر کے حر کو لشکر امام حسین علیہ السلام تک لے آیا۔ عزیزوں، جس مرد مومن کی یہ مجلس ہے، ملازمت تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی ملازمت، لیکن پولیس کی ملازمت میں رہ کر کے کوئی شرافت کا مظاہرہ کرے اور شریفانہ زندگی گزارے، یہ انفرادیت ہے۔ جس شعبے میں رہ کر کے اپنے دامن کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنے دامن تک پہنچنے نہیں دیا۔ انتقال ایسے وقت ہوا جب بیٹا ذکر سید الشہداء کرنے جانے والا تھا، خبر ملی واپس آ گیا، جنازہ اٹھا،
جوان بیٹوں نے باپ کو کاندھا دیا۔ مومنین کا ایک کثیر مجمع تھا، بیٹوں کو سمجھانے والا، تعزیت پیش کرنے والا، تسلیت پیش کرنے والا، کچھ نہ صحیح کم سے کم عزادار مظلوم کربلا تو تھے۔ بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ بھی فرش عزا کی زینت بنے، شاور صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر کی بھی زینت بنے، بیاض لے کر کے ذکر مظلوم کربلا اور شہیدان کربلا کا بھی شرف حاصل کیا۔ بڑی تسکین مل گئی ہوگی ان کو کہ جب ان کے باپ کے جنازے میں ایک کثیر مجمع کو انہوں نے دیکھا ہوگا اور تعزیت اور تسلیت پیش کرنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ بیٹی کو بھی بہت سہارا ملا ہوگا کہ جب عورتوں نے آ کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا اور اس کو تسلی دی ہوگی، مگر ہائے کربلا کا غریب الوطن امام مظلوم، ایسا نہ تھا۔ دو بیٹوں کے جنازے حسین اٹھا کر کے لا چکے تھے، ایک بیٹا اس عالم میں تھا کہ غش میں پڑا ہوا تھا، امام اس سے رخصت آخر کے لیے آئے۔ امام کی بیٹیاں بھی تھیں، ایک بیٹی سے خیمے میں ملے تو دوسری بیٹی جب امام چلنے لگے تو اس نے ابا کا دامن پکڑا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کس کے اعتماد پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اور عزیزوں، امام حسین نے اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جس سے آخری مرتبہ ملاقات کی اور رخصت ہوئے وہ جناب سکینہ بنت الحسین تھی، جو حسین کے سینے پر سونے والی تھی، ارباب عزا۔ لیکن اس بچی کی آپ محبت دیکھیں، وفاداری دیکھیں کہ جہاں سے باپ کو آخری مرتبہ مل کر کے رخصت کیا تھا وہاں سے سکینہ نے اپنے قدم نہیں ہٹائے، وہیں پر کھڑی رہی کہ بابا سب سے آخر میں مل کر کے ہم سے گئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو میں یہیں رہوں گی، سب سے پہلے میرے بابا سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اسلام کا معمول تھا کہ جب مدینے سے جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے تھے، اور جب مدینے آتے تھے تو سب سے پہلے خانہ سیدہ میں جاتے تھے، جناب زہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ لیجئے امام مظلوم مقتل میں آ گئے، جنگ کی کافی دیر تک کوئی خبر نہ ملی، اب کس کو زینب بھیجے؟ مردوں میں ایک بیمار جو غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، ردا کو سنبھالا اور بیویوں سے کہا بیویوں رکو، میں بھائی کی خبر لے کر کے آتی ہوں۔ اب جو آئیں تو مقتل میں سناٹا دیکھا، فوجیں خاموش کھڑی ہیں، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جنگ ہے، کہاں بھائی گیا خبر نہیں۔ آئیں ایک ٹیلے پر جہاں سے 70 قدم کے فاصلے پر ایک نشیب نظر آیا، دیکھا کہ نشیب میں کچھ لوگ کسی کو گھیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھا کہ راکب دوش رسول سردار جنت زمین پر پڑا ہوا آخری سانسیں لے رہا ہے اور شمر خنجر نکال کر کے گلا کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، وہاں سے چلی ہیں، خیمے میں آئیں تو کیا دیکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، زمین کربلا لرزنے لگی۔ امام سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا کیا قیامت آ گئی؟ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، باپ کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا، یہ پہلا سر تھا جو کاٹ کر کے نیزے پر نصب کیا گیا۔ امام سجاد نے زیارت پڑھی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ادھر ذوالجناح کٹی ہوئی گردن سے پیشانی کو رنگین کر کے الظلیمہ الظلیمہ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ سکینہ جس نے اپنے قدم پیچھے نہ کیے تھے کہ بابا آئیں گے تو سب سے پہلے میری ملاقات ہوگی، اس نے دیکھا ذوالجناح آ رہا ہے، مگر جو نگاہ کی تو پشت خالی تھی، لجام کٹی ہوئی تھی، پیشانی پر لہو ملا ہوا تھا۔ بچی سمجھ گئی کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ جیسے ہی ذوالجناح قریب آیا، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی، یا جواد هل سقیا بی ام قتلات شانہ، اے ذوالجناح یہ بتا کہ میرے بابا کو
پانی دیا گیا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا، ارباب عزا خیمے جلائے گئے، ردائیں چھینی گئیں، حسین کا لاشا مقتل میں گھوڑوں سے کچل کر کے چھوڑ دیا گیا، میں کہوں گا قائم اور ان کے بھائیوں سے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو، اپنے بابا کو کاندھا دیا، غسل و کفن دیا، دفن کر دیا۔ ہائے امام زین العابدین کے دل سے پوچھو کہ باپ کا لاشا کچلا ہوا پڑا ہے، امام اتنا مجبور کہ نہ کفن پہنا سکتے ہیں نہ دفن کر سکتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شرافت حسین ابن شمشاد حسین کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ اس مشدی فیضا اور ان سوروں کو بحق محمد وآل محمد اس کا ثواب ہم نے شرافت حسین ابن شمشاد حسین کو ہدیہ کی۔